شریعہ ہم مدینے جائیں گے. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. ہم تمام کائنات کے سب سے افضل و اعلیٰ اور سردار کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں. تو جیسی حاضری ہوگی ویسی تیاری بھی ہونا چاہیے, ویسا ذہن بھی ہونا چاہیے, اور انسان کی ویسی نیت بھی ہونی چاہیے. سب سے پہلے انسان کو اپنی نیت درست کرنی چاہیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت اور ایک زمانے کے ولی کامل پرانے, جن کا نام ہے امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اس پوری ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو وہ دو ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے امت کی نیت کو درست کروانے پر بڑا زور دیا ہے. یعنی آپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیں گے تو انہوں نے بھی اتنی موٹی موٹی کتابیں جو ہے نا, بہت ساری جو ہے واقعات اور کتابیں جو ہے وہ لکھا ہے, کس لیے؟ انسان کی نیت پر. اسی طرح شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بھی ایک بہت موٹی موٹی کتابیں لکھ کے دے دی امت کو, یہ حالات حاضرہ کے مطابق کہ آپ نے نیت کیسی کرنی ہے اور نیت کو درست کیسے کرنا ہے. نیت صحیح ہونے کی وجہ سے ہونے پر آپ ایک چھوٹا سا جو ہے واقعہ سناتا ہوں. ایک پرانے زمانے میں ایک دور میں مجاہدین کا ایک قافلہ اپنے پورے قافلے کے ہمراہ وہ نکلا جہاد کرنے کے لیے. یعنی جہاد بولے تو کیا ہے, دین کے لیے جو ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے شہید ہو جائیں گے تو شہادت کا مرتبہ ملے گا. اب دین کی راہ میں نکلے ہوئے ایک جگہ پر راستے میں قافلے نے رات کے لیے قیام کیا. اس میں سے چلتے چلتے ایک جو مجاہد تھے نا, وہ بہت بڑے حکیم تھے, یعنی ان کو جڑی بوٹیوں کی بڑی معلومات تھی. تو انہوں نے راستے میں ایک درخت دیکھا, پودے دیکھے بہت سارے, اور ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو پودا ہے یہ زخمی لوگوں کو یعنی زخم پہ لگانے کے لیے اور مرض کی جو ہے علاج کے لیے بڑا کام آتا ہے. تو آپ نے بہت سارے جو ہے نا وہ سارے پودے اکھاڑے اور ایک جھولی بھر کے جو ہے وہ پودا رکھ لیا. اور رکھنے کے بعد وہ جڑی بوٹی رکھی, اور رکھنے کے بعد انہوں نے یہ نیت بنائی کہ ہمارے استعمال میں آئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں وہاں کے بازار میں اس کو فروخت کر کے جو ہے وہ رقم حاصل کر لوں گا. یہ نیت سے انہوں نے اپنی جھولی میں وہ جڑی بوٹی رکھ لی. رات میں ایک جگہ پر جب قافلہ قیام کیا, سارے لوگ سو گئے, تو انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں جو ہے فرشتے آئے ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں دستاویز لیا ہوا ہے, اور اس دستاویز پہ جو ہے نا سب کے نام لکھے جا رہے ہیں. فلاں مجاہد, فلاں غازی, فلاں شہید, سب کے نام لکھے جا رہے ہیں. نام لکھتے لکھتے جو ہے جب ان کا نام آیا تو اس کے نام کے آگے فرشتوں نے کہا کہ ان کے نام چاہیے تاجر, تاجر لکھ دو. اب لکھا جا رہا ہے تاجر. تو یہ خواب میں ہی وہ جھجلا کر اٹھ گئے اور چلا کر کہنے لگے نہیں نہیں نہیں, میں تاجر نہیں ہوں, میں تو جہاد پر جا رہا ہوں, میں مجاہد ہوں. یا تو میں مجاہد ہوں, یا میں شہید ہوں, یا میں غازی ہوں, میں تاجر نہیں ہوں. میں آپ میرا نام غلط لکھ رہے ہیں, میں تو اللہ کی راہ میں ہوں. کہا نہیں, تم جب گھر سے نکلے تو اللہ کی راہ میں تھے. جب سے تم نے وہ بیچنے کی نیت سے, تجارت کی نیت سے جڑی بوٹی اپنی جھولی میں رکھی ہے نا, تو اب تم مجاہد نہیں رہے, اب تم تاجر ہو گئے. اب جب تک تمہاری تجارت ختم نہیں ہوتی تب تک تم کیا رہیں گے, تاجر رہیں گے. انہوں نے خواب میں ہی وہ جڑی بوٹی اپنی جھولی سے نکالی اور باہر پھینک دی. اور پھینکنے کے بعد صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ واقعی میں وہ جڑی بوٹی جو ہے وہ پھینکی ہوئی ہے, اور انہوں نے اپنی نیت کو درست کیا کہ میں جو ہے وہ تجارت کی غرض سے نہیں جا رہا ہوں. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے نا مدینہ شریف جاتے ہیں, تو جاتے جاتے جو ہے
لوگ جو ہے نا اپنی نیت یہی تبدیل کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میرا فلاں دوست رہتا ہے مجھ سے ملنے جا رہا ہوں. کوئی اپنا کاروبار انڈیا سے سوچ کر آیا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں وہاں پر جو ہے نا اپنا کاروبار جو ہے وہ شروع کرنا ہے تو میں اس وجہ سے جا کے وہاں پہ کچھ کاروباری میں میٹنگ کروں گا. کوئی سوچتا ہے میرے پاس پیسہ بہت ہے تو مجھے انویسٹ کرنا ہے تو مدینے جس کا جی چاہے آئے بھرے اور لے کے جائے, میں پانی کا پیسہ نہیں لوں گا. اس کی اس اچھی نیت اور اچھے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ اس شہر کا ذکر ہی بدر کے نام سے کیا. وہ جو شہر بدر ہے پورا شہر جو ہے جیسے ماہم, اب ماہم کوئی وہ جگہ کا نام تو ہے نہیں, لیکن حضرت مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہاں قیام کی وجہ سے, مقیم ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو لوگ ماہم سے ماہمی کی وجہ سے ماہم مشہور ہے. وہ تو ہوتا ہے دنیا میں کوئی ایسی مطلب مقبول شخصیت ہوتی ہے کہ جس کے نام سے وہ شہر مشہور ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ شہر وہ بدر نامی شخص کے نام سے بدر جو ہے وہ مشہور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بدر کا ہی ذکر فرما دیا. لفظ بدر آیا کہ اس شخص کی اپن وہاں پہ تھے ابھی مسجد عریش, یہ ہے جبل ملائکہ. مسجد عریش کے سامنے جنگ ہوئی تھی. وہاں پہ دیکھیں نماز سامنے جنگ ہوئی تھی. جب مسلمان کمزور ہو گئے تھے تو خدا نے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا. لیکن یہ پہاڑی جگہ فرشتے ہوتے رہتے ہیں. فرشتے یہاں پہ اتر کے یہاں پہ ہم لوگ جبل ملائکہ ہے. جبل مطلب ہوتا ہے پہاڑ, ملائکہ مطلب فرشتوں کا پہاڑ. سامنے پہاڑ ہے, یہی پہاڑ ہے, ریت کا پہاڑ. جبل ملائکہ, جبل ملائکہ, جبل ملائکہ. سنو جو مسجد عریش مسجد وہ ہے, ٹھیک ہے, وہ مسجد عریس ہے, ٹھیک ہے. اور مسجد عریس کے اس طرف جو ہے نا یہ جتنا پہاڑ دکھ رہا ہے, یہ جتنا یہ لائٹ دکھ رہی ہے نا, یہ پورا میدان جنگ تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کو خبر دی کہ یاد کرو وہ دن کہ ہم نے تمہاری بدر میں کیسے مدد فرمائی جب تم بے سر و سامان تھے. تو بے سر و سامان صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتے نازل کیے. روایت کے مطابق عدد جو ہے وہ 3000 ہے, 5000 ہے, اور بعض اس کو ملا کر کہتے ہیں 8000 بھی. لیکن عدد جتنی بھی ہے جو فرشتے ہیں پورے مکہ میں ایسی ریت والا جو ہے نا ایک بھی پہاڑ نہیں ہے. اور جو لوگ مطلب سائنس پڑھے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو ریت کا پہاڑ ہوتا ہے نا, تو جب ہوا چلتی ہے تو یہ بار بار تبدیل ہوتا ہے, بدلی ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے. یعنی آج یہ پہاڑ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں, اور تھوڑے دن کے بعد پتہ چلا نا کہ تیز ہوا چلی نا, وہ کہیں اس کو ایک دن کے سہارا ملا تو ساری ریت وہاں جمع ہوتے تو وہاں چیزیں بن جاتا, یہاں سے پہاڑ غائب ہو جائے گا. یعنی وہ چینج ہوتا ہے پورا. لیکن یہ 1400 سال سے یہ پہاڑ ریت کا ایسے کہ ایسا یہ چینج نہیں ہوتا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں, روایتوں میں ہے کہ یہ سارے پہاڑ ہیں نا اس طرح کے کالے پتھر کے پہاڑ تھے. اس پر جو فرشتے نازل ہوئے نا تو ان کی دھمک سے, ان کے اترنے کے زور سے جو ہے یہ پہاڑ پورا جو ہے نا بکا بکا, یعنی وہ ریزہ ہو گیا. یہ
اور یہ ریت میں تبدیل ہو گیا. اور یہ ایسے کہ یہ ٹیلا ایسے کہ ایسا ہی ہے. اس پہ جو ہے نا روزانہ نا کئی ہزار لوگ جو ہے زائرین وہ آ رہے ہیں اور ٹیلے پہ چڑھ رہے ہیں, اتر رہے ہیں, بس اسی طرح کا منظر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ریت کا پہاڑ کہیں نہیں. دیکھو یہ پیر ڈالا, یہ ہے, وہ دیکھو جھٹک دیا, ایک بھی دانہ نہیں چھپکے گا. ایسا پہاڑ, ایسی ریتیلی جگہ جو ہے نا پورے سعودیہ میں کہیں پر بھی نہیں. اور یہ مقدس جگہ ہے جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا ہے. الحمدللہ ہم اس مقدس مقام پہ کھڑے ہیں. یعنی ہم نے بس برکت کے لیے یہاں پر اتر جانا, یہی کافی ہے. یہاں پر کوئی دھمال چوکری کرنے کے لیے یا کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں. اور اتر گئے, مقدس جگہ ہے, مقدس مقام, وہ اوپر بھی جاتے ہیں. صحیح جا رہا ہے. الحمدللہ مدینہ تو مدینہ ہے نا بھائی. الصلاۃ سلام ہے شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا, زینت عرش معلا, الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وزیر, ہے فرشتوں کا وزیر, الصلاۃ سلام شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ سلام زینت عرش معل, زینت عام ہے شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ سلام زینت عرش, الصلاۃ والسلام. رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. اے فرشتوں کا وزیر, رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا, زینت عرش معلا, الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي وعلى آلك وأصحابك صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله,
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.